أرزقته أن تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد بواجب صلوات نعرہ تکبیر جشن منانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے التماس ہے کہ اپنا حصہ جشن میں ڈالیں۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کی آمد ہے۔ بآواز بلند نعرہ رسالت، تمام علی والے مل کے نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان بائیں تری سب لکھ نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت محمد وآل محمد، بآواز بلند صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلوات۔ سارے ہی مدینے مدینے سے بنے ہیں، نہ دعا میرے لیے نہیں ہے نہ میں آپ کے لیے نہیں بندہ ہوں، ساتھ دیں گے تھوڑا تھوڑا کہ سارے ہی مدینے مدینے سے بنے ہیں، اور کل مرسل ہی تیرے پسینے سے بنے ہیں۔ نہیں اگلا جملہ میں نے کہنے نہیں جب تک میرا ساتھ نہ دیں گے۔ سارے ہی مدینے مدینے سے بنے ہیں، اور کل مرسل ہی تیرے پسینے سے بنے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اے حسنین کے نانا، جب تیرا پسینہ ہی ولیوں کا ولی ہو، پھر تو یہ ہے واجب کہ تیرا خون علی ہو۔ معزز سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے خدا کی لالہ کتاب کتاب قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ مجھ سے پہلے سید سردار قطار فرما رہے تھے نور کے بارے میں، میرا دل ہے کہ چند جملے پڑھو نور پر، توجہ ہے تمام صاحبان، جلدی جلدی پڑھوں گا، لیکن اگر میرا ساتھ دیں گے تو پھر تمام صاحبان کی اجازت ہے۔ نور، میں کہہ رہا ہوں کہ نور کو سمجھانا، نور کی مثال دینا مجھ جیسے بندے کی بس کی بات نہیں۔ آغاز جشن میں ایک جملہ پڑھ کے چیک کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سننا کتنا ہے؟ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حد نور وہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جا کر جبرائیل کے بھی پار چڑھ جاتے ہیں۔ توجہ ہے تو حد نور اس مقام کو کہتے ہیں۔ نور کا مقام ایسا مقام ہے کہ جہاں سے آگے جانے پر ملائکہ کے بھی پر چڑھ جاتے ہیں۔ اب میرے بزرگ بیٹھے ہو، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، ذرا توجہ سے مجھے ایک بات کا جواب دینا۔ ہم بھی سنتے آئے ہیں، آپ بھی سنتے رہے ہیں، فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ توجہ ہے، جواب دیں گے مجھے، فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ ہم نے تو جو سنا ہے کہ نور سے بنے ہیں، یعنی فرشتے ہیں نوری مخلوق۔ اب ایک بات کروں اور دلیل دوں اسی نور پر کہ ایک رات تھی، اس نور نے بلایا اس زمین والے نور کو۔ چلے جملہ بدل کے کہتا ہوں، شاید آپ کی توجہ ہو جائے۔ پہلے یہ بھی نور اس نور کے ساتھ تھا، جب اس نے خود سے الگ کیا، اسے زمین میں بھیجا، پھر ایک دل بے دل کا دل چاہا کہ میں ابھی اسے اپنے سے ساتھ، جو میرے ساتھ تھا، اس سے الگ نور کو اپنے ساتھ بلاؤں۔ اس نور نے اس نور کو بلانے کے لیے ایک نور کی سواری بھیجی اور ساتھ نوری فرشتہ بھیجا۔ توجہ ہے نا تمام صاحبان؟ ساتھ کیا بھیجا؟ نوری فرشتہ بھیجا۔ نور بیٹھا نور کی سواری پہ، چلے آپ کے ذہنوں پہ بوجھ نہ بنے، اللہ نے بلایا محمد کو، لینے آئے جبرائیل، براق سواری ساتھ لے کر آئے۔ جب رسول بیٹھ گئے، سفر طے کرتے رہے، نور سفر طے کرتا رہا۔ پھر توجہ سے سنیے
یعنی نور ہے محمد مصطفیٰ. ہم جیسے خاکی بشر نہیں، نوری مخلوق ہیں. وما ينطق مصداق ہے، رحمت للعالمین ہے. کائنات جس کی جوتی کے صدقے میں خلق ہوئی وہ ہے محمد مصطفیٰ. ہماری طرح خاکی بشر نہیں، نوری مخلوق. اب ایک اور عرض ہے کہ اے پاک خدا، آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا. محمد ہم جیسے نہیں، محمد نوری مخلوق ہے. لیکن ذرا آنے والے سے بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے نا. چلو مان لیا کہ نبی بنے 40 سال کے بعد. توجہ ہے تمام صاحبان کی. امن پسند لوگ ہیں نا، مان لیا ہم نے نبی بنے، آپ کی بات پہ یقین کر لیے 40 سال کے بعد. لیکن 40 سال سے پہلے بھی ہمارا نبی صادق بھی تھا، امین بھی تھا. تو اسی سچے نبی سے سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نور ہیں یا خاکی بشر ہے. اس وقت نبیوں کا سلطان، اللہ کا محبوب ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھنا اول ما خلق اللہ نوری، میں سب سے پہلے
توجہ ہے تمام صاحبان تائید کریں کہ میری نوری مخلوق ہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور خالی محمد نور نہیں، رسول خدا کا فرمان ہے، پہلے بھی ایک مذہبان آل محمد پڑھ چکے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد بآواز بلند صلوات۔ یعنی یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ چلیں اگر آپ توجہ کریں تو ایک جملہ پڑھتا ہوں، اہل سنت برادران کا ایک شاعر ہے، بزرگ میری تائید کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ سارا گھرانہ نور کا ہے۔ اہل سنت برادران کا ایک شاعر ہے، وہ لکھتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ توجہ ہے امام صاحب کی، توجہ کریں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی سارے کے سارا جو گھرانہ ہے وہ نور کا گھرانہ ہے۔ اب دوسرا جو آج ظہور پر نور ہے وہ ہے ہمارے چھٹے امام، کڑی عصمت کے 8ویں تاجدار، صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو ان سے متعلق ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھرانے سے، اس نور کے گھرانے سے اگر ہم تعلق رکھیں گے تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ امام تشریف فرما تھے کہ امام کا ایک غلام، امام کا ایک ماننے والا، نام لکھا ہے تاریخ والوں نے کہ خراسان کا رہنے والا تھا، سہل نام ہے اس کا۔ توجہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ سہل۔ سارے بولیں گے میرے ساتھ، کیا نام ہے اس کا؟ خراسان کا رہنے والا تھا۔ مولا کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ اے امام، اے نبی کے بیٹے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ تخت و تاج، یہ حکومت سنبھالیں۔ اب بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کیسے یہ گھرانہ ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر انسان کو معراج پر پہنچاتا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے یہ حکومت، یہ تخت و تاج۔ اس وقت امام نے فرمایا سہل میری بات سن، تو بیٹھ جا آرام سے۔ توجہ ہے تمام صاحبان کی، نتیجہ دوں گا تو لطف آئے گا، تھوڑا تھوڑا سفر کریں گے، تو بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ امام نے کنیز کو حکم دیا کہ تنور میں آگ جلاؤ، آگ جل گئی، تنور گرم ہو گیا۔ اس وقت امام نے کہا کہ ایسا حال مجھے امام جعفر صادق کا حکم ہے کہ تو جا کے اس تنور میں بیٹھ جا۔ توجہ ہے تو جا کے اس تنور میں بیٹھ جا۔ اس وقت کہتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے، میں کیسے اس گرم تنور میں بیٹھ جاؤں؟ اس وقت مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بیٹھ۔ اتنے میں ایک اور غلام آیا، اس سے مولا نے فرمایا کہ اے میرے غلام جا اور جلدی سے اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔ صلوات پڑھے گا۔ واجب الاحترام پروفیسر صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، بس میرا اسی واقعے کا نتیجہ سنیں۔